وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، جب بھی کوئی ایسی بات صحابہ کرنا چاہتے تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تزوج الابکار، تم شادی کرو کموالی عورتوں سے، اور ساتھ اوصاف کیا بیان کیے؟ فإنہن اعزب افواہا، ان کی گفتگو ریلائبل ہوتی ہے۔ ویسے اعزب کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی گفتگو، یہ عزب سے ہے میٹھی گفتگو۔ اگر ساری زندگی عورت کو یہ خیال رہے کہ میں نے بصیرت کی بات کرنی ہے، میں نے اچھی بات کرنی ہے، ریلائبل بات کرنی ہے، ایسی عورت کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا، پرجوش طریقے سے وہ استقبال کرے گی آپ کا۔ اگر اہتمام کرنے والی کوئی عورت ہو اپنے خامد کی، جب بھی وہ آئے، سلیم کا قصہ اس نے پڑھا ہو کہ کس طرح سنجیدگی کے ساتھ بیٹے کی وفات ہونے کے باوجود انہوں نے وہ قصہ نہیں کھولا، بلکہ پہلے اس کو اہتمام دیا ہے، ریسیپشن اچھی دی ہے، اور پھر کھانا پیش کیا ہے، ایسی عورت بھی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھتی۔ اور تیسرا وَأَقَلُّ خِبًّا، کہ ایسی عورتیں دھوکہ کم دیتی ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو یہ توفیق مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں نے کوئی بات اپنے خامد سے دھوکے کی نہیں کرنی، اس کو ریالٹی اور گراؤنڈز کے مطابق زندگی بھی اور زندگی کے امور بھی اس کے سامنے رکھنے ہیں، یہ عورت بھی کبھی پریشان نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ تھوڑی چیز پہ بھی راضی ہو جاتی ہے، جس کو اللہ شکر کی توفیق دے دے، یہ عورت بھی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں دیکھتی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔